اب تو یہ کہاوت ہے کہ مستقبل میں فیکٹری میں صرف ایک کتا ہوگا اور ایک انسان کتے کو کھلانے کے لیے اور کتا انسان کو مشین سے دور رکھنے کے لیے۔ آج ہم وہ نوکریاں دیکھیں گے جو اگلے 10 سے 15 سالوں میں یا تو ختم ہو جائیں گی یا ان کی جگہ روبوٹس لے لیں گے۔ آپ میں سے کافی لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریے تاکہ ایسی ہی زبردست ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ ڈرائیورز، ٹیکسی ڈرائیور، بس ڈرائیور، اوبر یا کریم، یہ ساری نوکریاں جلد ہی آٹومیشن پر چلی جائیں گی۔ صرف امریکہ کی ہی بات کریں تو امریکہ میں 15.5 ملین ٹرک ہیں اور 10 ملین ڈرائیور ہیں۔ سب سے پہلے انہی لوگوں کی نوکریاں ختم ہوں گی، کیونکہ اب ایسے ٹرکس اور کارز بنائی جا رہی ہیں جن کو چلانے کے لیے ڈرائیور کی ضرورت ہی نہیں۔ ایلون مسک کی کمپنی ٹیسلا کو ہی دیکھ لیں، یہ ایسی گاڑیاں بنانے والے ہیں جو 100% آٹومیٹک ہوں گی۔ مستقبل میں بس ہمیں ایک بٹن دبانا ہوگا اور ہم اپنی منزل کی طرف چل پڑیں گے۔ دوسرے نمبر پہ ہے کھیتی باڑی۔ پرانے زمانے میں کھیتی باڑی ایک ایسا شعبہ تھا جس میں بہت سے لوگوں کو روزگار ملتا تھا، لیکن اب بہت زیادہ حالات بدل چکے ہیں۔ کچھ پرانے ممالک میں حالات ابھی بھی شاید ویسے ہی ہیں، لیکن بڑے پیمانے پر چیزیں آٹومیٹڈ ہو چکی ہیں اور اب سارا کام مشینز کرتی ہیں اور انسان یہ سب آفس سے وائی فائی کے ذریعے مینیج کرتا ہے۔ پرانے زمانے میں زمین کی پیمائش خود کی جاتی تھی اور کاشتکاری کے لیے مزدوروں کی ضرورت پڑتی تھی۔ اب ڈرونز اور سیٹلائٹ زمین کی پیمائش کرتے ہیں اور بیج بونے اور فصل کی کٹائی کے لیے جلد ہی آٹومیٹڈ ٹرکس آنے والے ہیں، اور کسان پھر کسان نہیں بلکہ کسی بینک کے مینیجر کی طرح کی حیثیت رکھتا ہوگا، اور چند ہی لوگ ساری مارکیٹ سنبھال لیں گے۔ یقین نہیں ہوتا تو آپ ان بڑی کمپنیوں پر ذرا نظر ڈالیں، نیسلے، پیپسیکو، کوکو کولا، یونیلیور وغیرہ۔ ہم جو بھی چیز استعمال کرتے ہیں وہ انہی کمپنیوں سے آتی ہے۔ یہی کمپنیاں ہماری ساری فوڈ چین کو کنٹرول کر رہی ہیں۔ پرنٹرز اور پبلیشرز، نیوز پیپر اور روایتی میڈیا بہت سی مشکلات سے دوچار ہیں، کیونکہ انٹرنیٹ سب کچھ بدل رہا ہے۔ اب لوگ بہت کم اخبار خریدتے ہیں کیونکہ ہر خبر یوٹیوب، ٹویٹر، سوشل میڈیا اور ویب سائٹس پر آ جاتی ہے، اور لوگ پڑھنے سے زیادہ ویڈیوز کو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ انفارمیشن اب فری ہے اور اب بس کچھ کلکس سے ہی آپ تازہ ترین حالات سے ہر وقت باخبر رہتے ہیں۔ بچے گا وہی جو اس جدت کو اپنائے گا۔ کیشیئر، صرف امریکہ میں ہی 8 ملین لوگ کیشیئر کی نوکری کرتے ہیں۔ یہ لوگ بہت جلد نوکریوں سے فارغ ہو جائیں گے۔ البتہ بھی مشینز اتنی قابل نہیں، لیکن بڑی کمپنیوں نے تجربے شروع کر دیے ہیں۔ امیزون کا تو آپ سب کو پتا ہوگا۔ امیزون نے امیزون گو کے نام سے ایک پائلٹ ٹیسٹ شروع کیا ہے، جس میں آپ سٹور پر جائیں، اپنی ضرورت کی چیزیں خریدیں اور بس چلتے بنیں۔ جو بھی آپ نے خریداری کی ہوگی اس کے پیسے آٹومیٹکلی آپ کے کریڈٹ کارڈ سے کاٹ لیے جائیں گے، اور یہ آٹومیٹک کیشیئر 24 گھنٹے کام کر سکتے ہیں۔ انسان کی طرح نہ تو یہ بیمار ہوتے ہیں اور نہ ہی انہیں چھٹی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ٹریول ایجنٹس، اب فلائٹ بک کرنے کے لیے کسی ٹریول ایجنٹ کے پاس جانا لازم نہیں۔ اسکائی اسکینر ایک ایسی ویب سائٹ ہے جہاں چند کلکس سے آپ اپنی فلائٹ بک کر سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح booking.com نے ہوٹل بکنگ اور Airbnb نے تو ہوٹل انڈسٹری کو بدل کے ہی رکھ دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ابھی حالات کچھ مختلف ہیں۔ مینوفیکچرنگ انڈسٹری، جب صنعتی انقلاب آیا تو بہت سے لوگوں کو نوکریاں ملی اور ایسی مشینز تیار کیں جنہوں نے ہماری زندگی آسان کر دی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جدت آتی گئی اور انہی لوگوں نے ایسی مشینز بنا دی جو خود آگے سے مشینز تیار کر سکتی ہیں۔ اس مثال کو سمجھنے کے لیے آپ ذرا کار مینوفیکچرنگ کمپنی پر نظر ڈالیں۔ 100 سال پہلے اور آج کی کار کی تیاری میں بہت فرق ہے۔ تب بہت سے لوگ مل کے ایک کار تیار کرتے تھے، لیکن اب روبوٹس سب کچھ خود کر لیتے ہیں۔ افواج میں پائلٹس اور عام فوجی۔ افواج دنیا کے وہ واحد اداروں میں سے ہے جو جدت کو سب سے پہلے گلے لگاتے ہیں۔ ماضی میں جنگانی حصار اس بات پر ہوتا تھا کہ کس ملک کے پاس
زیادہ فوجی دستے ہیں، لیکن اب یہ سب ٹیکنالوجی پر منحصر ہے۔ اب ڈرونز کسی بھی پائلٹ کی جان خطرے میں ڈالے بغیر بنا کسی غلطی کے اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں، اور آپ یہ کام بڑے مزے سے کرسی پر بیٹھ کر دنیا کے کسی بھی کونے سے کر سکتے ہیں۔ پھر بھی ہمیں انسانی فوجیوں کی ضرورت پڑے گی، لیکن عام حالات میں نہیں۔ یہ اسپیشل اوپس یعنی کہ سب سے بہترین فوجی کمانڈوز ہوں گے۔ یہ صرف تب استعمال میں لائے جائیں گے جب کوئی ٹیکنالوجی کام میں نہیں آئے گی، جیسا کہ خفیہ طریقے سے کسی مخالف ملک کی ٹیکنالوجی کو چوری کرنا یا تباہ کرنا۔